اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مخلوق پیدا فرمائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے تمام زندگی کے مصروفیات کو چھوڑ کر، تمام کاموں کو چھوڑ کر، صرف کاپی اور قلم لے کر اور اللہ کی مخلوق گننے بیٹھ جائیں، ہماری عمریں ختم ہو جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی مخلوق نہیں گن سکیں۔ اتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمایا۔ ان مخلوق میں اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنا اشرف بنایا کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انسان میری پہچان۔ یہ شان اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، رفت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی، قرب عطا فرمائی۔ اتنا فضیلت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، اور اس پر احسان عظیم یہ کیا اللہ نے، اے انسان تجھے تمام مخلوق میں ہم نے افضل بنایا، اشرف بنایا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھ لے، تیرے گول کو ہم کلیئر کر دیتے، تیرا مقصد حیات کیا ہے، تجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، تجھے یہ بھی بتا دیا جائے تاکہ تجھے مقصد ڈھونڈنے میں اپنی زندگی صرف نہ کرنا پڑے، اپنا وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے واضح فرما دیا۔ اور عبادت درست اس وقت ہی ہوتی ہے جب بندہ علم رکھتا ہے، مسائل سیکھتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو آپ کی عبادت آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عالم کا، علم والے کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اور جاہل کی عبادت بھی گناہ ہوتی ہے۔ اسی کے پیش نظر یہاں پر ہر جمعرات کے روز، تھرسڈے کے روز فقہ حنفی سے اہم مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ آج کا جو اہم مسئلہ ہے وہ مسجد کو ڈونیشن دینے کے اعتبار سے مسئلہ ہے، مسجد کے لیے مال دینے کے اعتبار سے، مال لینے کے اعتبار سے مسئلہ ہے کہ مسجد کو
کیسا مال دیا جائے اور مسجد کے لیے کیسا مال لیا جائے. دینے والوں پر بھی بات ہوگی, لینے والوں پر بھی بات. پہلے ایک حدیث آپ واضح سن لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک ہے, پاک مال کو پسند کرتا ہے, یعنی حلال مال کو پسند کرتا ہے. اب یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی کہ مال مسجد کو پاک ہونا چاہیے. جو مال مسجد میں ناپاک دے دیا جائے, یعنی حرام کمانے والا مسجد کے لیے مال دے دے تو اس کا حکم کیا ہوگا, پہلے اس پر بات ہو. کوئی حرام کمانے والا ہے, لوگوں پر ظلم کر کر پیسہ کمانے والا ہے, ناجائز لوگوں کے مال پر قبضہ کر کر بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو ناجائز قتل کر کر ان کے مال پر قبضہ کر کر بیٹھا ہے. اب ان کے اندر انسانیت جاگی تو یہ حرام مال سے کیا مسجد میں مال لگا سکتے؟ تو ایک بات یاد رکھیں, مسجد کے لیے حلال مال ہونا چاہیے. اگر حرام مال آپ دیں گے آپ گناہگار ہو جائیں, دیں گے گناہگار ہو جائیں گے. اور جو مسجد میں حرام مال لگ جائیں, جس مسجد کے تعمیر میں حلال مال چھوڑ کر حرام مال لگ جائیں, اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہوتا ہے. وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جہاں حرام مال لگ جاتا ہے. اب کسی کو معلوم نہیں ہے, پڑھ لے تو اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے, اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو پھر آپ گناہگار ہو. اب معلوم نہیں ہے کس نے حرام مال دیا تھا, ہاں معلوم بھی ہو گیا کہ یہ شخص کا مال حرام ہے, تب کیا کرے؟ تو اس کا مال پہلے اسے لوٹا دی جائے, اپنے حلال مال میں سے اس کا مال لوٹا دیا جائے, اور اللہ کے ذات سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے نمازیں پڑھی وہ قبول کر لے گا. مگر بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جو ہم نمازیں پڑھے, جو حرام مال لگا تھا مسجد میں, اس کی نمازیں لوٹا دینا بہتر ہے. پھر سے پڑھنا یہ افضل و اعلیٰ ہے. اور ایک بات یاد رکھے, جو حرام مال کماتے ہیں اور مسجد میں ثواب کی نیت سے دیتے, وہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. حتیٰ کہ فقہاء اکرام لکھتے ہیں وہ شخص جو حرام مال اللہ کی مسجد کو لگائیں اور ثواب کی نیت سے لگائیں, وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے ثواب کی نیت سے دیا تھا. اللہ حرام مال کو پسند نہیں کرتا. حرام مال کو وہ ثواب کی نیت سے جرت سے یہ دے رہا ہے کہ اس سے ثواب بھی ملے گا, وہ سب دائرے اسلام سے خارج ہو جائے, وہ کافر ہو جائے گا. جو حرام مال لے کر مسجد بنا دے اور اس پر ثواب کی نیت کرے. تو یہ مسئلہ یاد رکھے, حرام مال اتنا ناپسند ہے اللہ کہ اسلام کی دولت ہی اللہ سینے سے چھین لیتا ہے. اور لینے والے کا حکم آج ہر کوئی جانتا ہے کہ آج نفسا نفسی کا عالم, اور ہمارے بھولے بھالے بستی کے مسلمان مسجدوں کے صدر کو ان لوگوں کو بناتے جو جاہل ہوتے. اکثر لوگوں کو دیکھ لے, اکثر مسجدوں کے لوگ وہ ڈیوٹی سے ریٹائر ہوئے بعد مسجد کے صدر بن جاتے, یا نہیں تو پولیس سے ریٹائر ہوئے بعد مسجد کے صدر بن جاتے, یا پالیٹکس سے ریٹائر ہو کر مسجد کے صدر بن جاتے. دین کا الف ب معلوم نہیں ہوتا, وہ لوگ جاہل لوگ صدر بن جاتے. پہلے ہماری یہ غلطی ہے. ہاں ایسے بھی صدر ہیں مسجدوں کے جو علم رکھنے والے, خوف خدا رکھنے والے, تو ایسے لوگوں کو صدر بنائے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہو, مسائل جانتے ہو. تو یہ بات یاد رکھے, اللہ کا گھر ہے, اللہ انتظام کرے گا. ہم نے ایسے بھی صدروں کو دیکھا ہے جو جانتے ہیں کہ وہ شخص کا مال حرام ہے, پھر بھی اس کی چوکھٹ پر جا کر مسجد کے لیے چندہ مانگتے. تو یہ مانگنے والے صدر بھی گناہگار ہوں گے,
اور مسجد میں جو پیسے لگ رہے اور بستی کے لوگ جو خاموش بیٹھ رہے وہ بھی گناہ گار ہیں. ظلم پر خاموش ہو جانا یہ بھی گناہ ہے، یہ بات یاد رکھے. تو چاہیے کہ صدر مسجد کے اچھے ایک عالم دین کو رکھے، اور اللہ کا گھر ہے، اللہ انتظام کرے گا. ہمیں اتنی حرام کمائی سے لے کر مسجد خوبصورت بنانا نہیں ہے. ہمیں مدینہ منورہ کی پہلی جو مسجد بنی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو مدینہ شریف جسے ہم کہتے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے جب بارش کا دور ہوتا تو ہمارے امامے جو ہوتے تھے سر کے چکڑ میں مل جایا کرتے تھے، فرش تک بچھے ہوا نہیں تھا. چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر جو مدینے کے مالدار تھے ان سے کہہ کر فرش بچھا سکتے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ مسجد سجدے کرنے کے لیے اللہ کے لیے حلال مال سے مسجد ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ترقی ہوتے گئی. آپ دیکھیں دنیا کی خوبصورت مسجدوں میں مسجد نبوی آتی ہے. تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، حرام مال کی جفتجو نہیں کرنا. صدر ہو یا بستی کے آپ ذمہ دار ہو تو آپ کو چاہیے کہ حرام کا 1 روپیہ مسجد میں نہیں لگنا چاہیے، اور حرام دینے والے بھی 1 روپیہ مسجد میں نہ دیں. اور ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک شخص کے 2 کمائی ہے، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے. اب وہ دینے والا یہ کہہ کر دے رہا ہے کہ میں حلال مال میں سے دے رہا ہوں، تو ایسا مال لینا جائز ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ہاں جائز ہے، کیونکہ اگر ایک مسئلہ ہے فقہ کا، کسی نے کسی کا مال قبضہ کر لیا، حلال نہیں حرام، زبردستی حرام مال قبضہ کر لیا اور اس سے تجارت کرے، تو اب بتائیں وہ مال جو اب اس کا نفع بن رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ مال جو حرام پر اس نے محنت کر کر کمایا وہ حلال ہے. تو حلال مال سے دے سکتے لے سکتے، مگر بہتر یہی چاہیے کہ حرام کمانا چھوڑ دیں، کیونکہ حرام کمائی دل کا سکون چھین لیتی. ابھی میں نے بتایا کہ ثواب کی نیت سے وہ ایمان کھینچ لیتی. تو ہمیں اپنے مال پر بھی غور کرنا ہے، اپنے ایمان پر بھی غور کرنا. کہیں ایسا تو نہیں تھا ہم نے مال کو ثواب کی نیت سے دیا جو ہم نے بہن کا مال کھا لیا تھا، چھوٹے بھائیوں کا مال کھا لیا تھا، پڑوسی کا ناجائز قبضہ کر کر گھر کھا لیا تھا، یا ہم نے اپنے پاور کا غلط استعمال کر کے اپنے امپلائیز کے مال کھا لیے تھے. تو خدا را ایسا کرے تو فوراً مال لوٹائیں ان کا. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا سخت مسئلہ ہے، اگر کوئی کسی کی زمین قبضہ کر لے، بہن کی کر لے، بھائی کی کر لے، پڑوسی کی کر لے، کسی کی کر لے، اب وہاں ٹھہر کر وہ ساری زندگی بھی غسل کرے نا، وہ پاک نہیں ہوگا. ساری زندگی وہ پاک ہونے کی کوشش کرے، وہ حرام زمین پر کبھی پاک نہیں ہوگا. اب پاک نہیں ہوگا، نماز پڑھے گا تو گناہ کبیرہ، حج کو جائے گا تو گناہ کبیرہ، حرم میں داخل ہوگا گناہ کبیرہ، کیوں؟ پاک ہی نہیں ہوا. تو اب بتائیں کہاں سے اس کی عبادت قبول ہوگی؟ یہ پاک ہی نہیں ہوا تو ناپاکی میں مصلی پہ ٹھہرنا حرام ہے، اللہ کے گھر داخل ہونا حرام ہے. تو خدا را حرام سے بچے. حلال کی روٹی دل کا نور بنتی ہے اور حرام کا لقمہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے. 40 دن اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی. اور صوفیہ فرماتے وہ لقمے کا اثر یہ ہوتا ہے، اگر خدا نہ کرے وہ لقمے سے اس کو طاقت ملے اور وہ طاقت سے اسے اولاد ہو تو اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو. یہ بات یاد رکھے، دل کا درد بن جائے گی حرام کے لقمے سے اولاد پیدا ہو تو ہمیشہ والی سکون والی زندگی گزارے. یہ بات یاد رکھے، پیٹ بھرنے کے لیے بریانی ضرورت نہیں ہے. بھوک لگ جائیں تو دال کھانا بھی مزے کا لگتا ہے.
بھوک شرط ہے، بریانی شرط نہیں۔ پہلے ہمارے جو بڑے گزارا کرتے تھے کیسے زندگی گزاری، ارے آج تو بھی دشوار ہو گیا ہے ہمیں کمانا۔ پہلے گھر کے 40 30 لوگ ہوتے تھے، جوائنٹ فیملی، کمانے والے 2 افراد، پھر بھی برکت اتنی ہوا کرتی تھی، سکون سے کھایا کرتے۔ اور آج کمانے والے گھر میں 10 افراد ہیں، کھانے والے 11، پھر بھی ہم تنگی میں پریشان۔ وجہ بس یہی ہے کہ ہم نے بھوک کو چھوڑ دیا، مزے کو لے لیا۔ ہم یہاں پر جینے کے لیے آئے، کھانے کے لیے نہیں آئے۔ آج مسلمان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ مسلمان جینے کے لیے نہیں کھا رہا ہے، کھانے کے لیے جی رہا ہے۔ یہ بات غور کرے کہ مسلمان، آج کا جو مسلمان جینے کے لیے نہیں کھا رہا ہے، کھانے کے لیے جی رہا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہوٹل سے دیکھ لیں، کیسے ٹرینز چل رہے ہوٹلوں کے، کھانوں کے کیسے ٹرینز چل رہے۔ ارے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر جا کر کھانا کھایا جا رہا ہے۔ خدا را رحم کرے اپنے ہستی کہ انسان تجھے کیوں پیدا کیا گیا تھا اور تو نے اپنی ہستی کو کیا بنا لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا انسان پیٹ بھر کر کھائے گا اتنا اللہ سے غافل ہو جائے۔ جیسے ہی انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، انسان کے اندر سستی، کاہلی پیدا ہو جاتی۔ اب عبادت میں وہ لذت نہیں آتی، اس کے وہ ذکر میں وہ لذت نہیں آتی، قرآن میں تلاوت میں لذت نہیں آتی۔ جیتی جاتی مثال رمضان کو لے لے، کیسی پرسکون زندگی رہتی ہے رمضان۔ بھوکا رہتا ہے تو انسان کس قدر اللہ کا قرب پاتا ہے، کس طرف توجہ اللہ ہوتی ہے۔ تنہا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پھر بھی اٹھا کر پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان اس کا وہاں پہنچ جاتا ہے بھوکے رہنے پر۔ اور جب انسان کھا لیتا ہے تو کہاوت ہے، پیٹ میں پڑا دانا عبداللہ پڑا ہوتا نا۔ یہی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے جب پیٹ بھر کر انسان کھانے لگ جاتا۔ تو خدا را حلال کھائیں، اپنے بھی اولاد کے پیٹ میں حلال کا دن میں 1 لقمہ ڈالے، حلال کا ڈالے، حرام کا نہ ڈالے۔ جب حلال جائے گا تو اولاد کو احساس ہوگا ماں باپ کیا ہے۔ آپ کی اولاد دل کا سکون بنے گی، دل کا درد نہیں بنے گی۔ خدا را حلال کمایا کرے اور حلال کھایا کرے، حلال کھلایا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کھجور کے 1 ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ حرام کما کر آپ دانش مند بنے پھر رہے ہیں، لوگوں کو دیتے جا رہے، ہزاروں لاکھوں حرام، کیا کرنا ہے؟ ثواب کی نیت ہو گئی، ایمان سے خارج ہو جائیں گے آپ۔ اور حضور فرماتے حلال کی کمائی سے 1 کھجور خریدے اور کھجور کے کئی ٹکڑے کر لے، 1 ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے دے، کل قیامت میں احد پہاڑ سے زیادہ نیکیاں اس کھجور کے ٹکڑے پر اللہ عطا کرے گا۔ تو حلال بڑا فائدہ مند ہے، دل کا سکون بھی پیدا کرتا ہے، دل کا نور بھی پیدا کرتا ہے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بناتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔